بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کی روایت رقم 2901 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں قیامت کی نشانیاں زیر بحث ہیں۔ ان نشانیوں میں نزول مسیح کی نشانی پر کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خود روایت بیان کرنے والوں نے نزول مسیح کی نشانی روایت کی ہے، اور اسی بات کو اسی مجلس میں رسول اللہ کی گفتگو کو کچھ دوسرے لوگوں نے جب بیان کیا ہے تو انہوں نے یہ نشانی بیان نہیں کی۔ اس کی جگہ ایک دوسری نشانی کا ذکر کیا ہے۔ ان میں اب کس بنیاد پہ ترجیح دی جائے؟ تو اس میں نے دو باتیں عرض کی تھیں۔ ایک یہ عرض کی تھی کہ خود نزول مسیح کی روایتوں میں اس کا وقت بیان کھو گیا ہے، یعنی بتا دیا گیا ہے کہ یہ کب ہوگا، اور بہت صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فتح قسطنطنیہ کے فوراً بعد ہوگا۔ تو وہ 1453 میں ہو گئی۔ اب اس پر صدیاں گزر گئی ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ کسی پیشین گوئی کے بارے میں اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف درست تھی، کیا اس میں جو بات کہی گئی تھی اس کو سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، پھر دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ایک پیشین گوئی کرے، اس کا وقت مقرر کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ یہ تو کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے گفتگو کی اور یہ پوچھا ہے کہ قیامت کے قرب کی نشانیاں بتائیے، جو دو نشانیاں بتائی ہیں وہ تو اس وقت پوری کائنات دیکھ رہی ہے، ارب بھرب پوری ہو گئی، تو اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ وقت آ گیا، وہ گزر گیا، اس پر صدیاں گزر گئیں، لیکن نزول مسیح نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے قبول نہیں کرتا، یعنی اس کو ایک واقعے کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا۔ اس میں دوسری چیز زیر بحث تھی، یعنی تین چیزوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، اور وہ حصہ پڑھا تھا جو میری کتاب میزان میں علامات قیامت کے باب سے لیا گیا ہے۔ دوسری چیز سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے، اس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا تھا۔ یہ مائدہ کی آیت 117 ہے، اس میں جو آخری جملہ ہے جو کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، وہ جملہ یہ ہے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اللہ نے پوچھا تھا کہ یہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پوجا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ یعنی انہوں نے پوری طرح اپنی برات ظاہر کر دی کہ میرا کوئی تعلق نہیں اس سے، میں نہیں جانتا یہ بعد میں کیا کرتے رہے ہیں، جب تک میں تھا میں نے ان کو یہی بات بتائی تھی۔ اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں دیکھ لیجئے مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں تو یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں، یعنی وہ اگر آ چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ آخری جملہ وہ کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کو تو پھر کہنا چاہیے کہ میں تو ابھی قیامت سے چند روز یا چند مہینے یا کچھ عرصہ پہلے ان کے کان گرم کر کے آیا ہوں، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ صرف یہی نہیں کہہ رہے، ہو کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں یہ کیا کرتے رہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے زمانے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں جب تک نگران رہا اس وقت تک تو یہی بات کہی جا رہی تھی کہ اللہ ہی رب ہے، یہی میں نے ان کو بتایا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ کیا کرتے رہے ہیں۔ آپ البتہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو آپ ہر چیز کے گواہ بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیوں اس راستے پر چلے گئے۔ تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے انہیں اس پر متنبع کر کے آیا ہوں، یہ کہنا چاہیے انہیں، نہیں کہا۔ تو یہ دوسری بات تھی۔ ثالثاً، تیسری، اس لیے
کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں، یہ مائدہ تھی، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لائے عمل بیان فرمایا ہے. یعنی یہ ایک آیت ہے جس میں سورہ آل عمران میں جب ان کا پورا قصہ زیر بحث آ گیا، ان کی پیدائش، کیا ہوا معاملہ، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کا رد عمل زیر بحث آ گیا، گویا ان کی پوری سرگزشت دعوت سورہ آل عمران میں زیر بحث ہے. اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور اس میں قیامت کا ذکر کر کے سنایا ہے. یعنی قیامت تک میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے. یہ موقع تھا. سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لائے عمل بیان فرمایا ہے. یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ، یعنی جب یہ الفاظ بھی آ گئے قیامت تک یہ کروں گا، تو قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جو ان کے اور ان کے پیرووں کے ساتھ ہونے والی ہیں، تو یہ موقع تھا نا یہ بھی بیان کر دیتے کہ قیامت سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہوں. جب یہ ساری بات قیامت تک، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کی کوئی بات ہے، اس میں آیت میں الفاظ آ گئے ہیں یہ، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. سیدنا مسیح کو آنا ہے تو یہ خاموش کیوں ہے؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ یہ ساری بات بیان ہو گئی لیکن یہی ایک بات بیان نہیں کی؟ اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. وہ آیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت 55 ہے. انی متوفی کا ورافع کا الیہ و مطہر کا من الذین کفروا و جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اس کا آخری حصہ بھی بہت غور کا تقاضا کرتا ہے. اب ذرا ترجمہ سنیے. میں نے فیصلہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا. دعوت ختم ہو گئی، قوم نے ان کو مار دینے کا فیصلہ کر لیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا. یہ پہلی بات کہی، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا. یعنی یہ اب غلاظت کا ڈھیر ہے، ان سے نکال لوں گا میں تجھے. اور تیری پیروی کرنے والوں کو، یعنی جو اب تجھے ماننے والے پیدا ہوں گے، کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا. یہ حضرت مسیح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ خود قیامت کی نشانی بن گیا ہے. یعنی آج سے 2000 سال پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ میں تیرے ماننے والوں کو، جب ماننے والا کوئی تھا ہی نہیں، یعنی ماننے والے کیا تھے؟ وہ 8-10 بیچارے جو وہاں پہاڑ کی کھو میں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے تھے کہ اپنے پیغمبر کو بچائیں کیسے. اور جب ایک ان میں سے مخبری کر رہا تھا چند روپے لے کے، یہ اس وقت فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ یہود ہیں جنہوں نے تیرا انکار کر دیا ہے، یہ آخری حجت تھی ان پر. اس کے بعد اب قیامت تک تیرا نام لیوا بھی جو کوئی پیدا ہوں گے ان کو ان کے اوپر غلبہ حاصل رہے گا اور قیامت کے دن تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی. تو دیکھیے کتنی بڑی نشانی بن گئی. اسی کو ایک دوسری سورہ میں کہا ہے کہ مسیح تو اپنے وجود سے قیامت کی نشانی ہے، یعنی جب چاہو اس کو دیکھ لو. تو یہاں قیامت کے دن تک کیا لائے عمل ہے وہ بیان کیا. فرمایا کہ ثم الیہ مرجعکم، کہ یہ رہے گا قیامت تک معاملہ، پھر تم سب کو، یہود بھی، تمہارے ماننے والے بھی، سب میرے پاس آنا ہے، بالآخر میرے پاس آنا ہے. پھر میں کیا کروں گا؟ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. سو اس وقت میں فیصلہ کروں گا ان چیزوں کا جن میں اختلاف رہا ہے. اگر وہ آ گئے ہیں تو اختلاف کا تو پھر فیصلہ کر کے چلے جائیں گے. تو یہ دیکھ لیجیے کہ پوری بات بیان کر دی ہے، کوئی سرے سے گنجائش ہی اس کی نہیں چھوڑی کہ اس کے بعد بھی آدمی یہ خیال کرے کہ وہ اس طرح جیسے روایتوں میں بیان ہوا ہے آسمان سے اتریں گے اور آ کر عیسائیوں کو ان کی غلطی بتا دیں گے، یہودیوں پر ان کی غلطی واضح کر دیں گے، مسلمانوں پر ان کی غلطیاں واضح کر دیں گے. اگر یہ سب ہو گیا ہے تو پھر خدا نے یہ کس چیز کا فیصلہ سنانا ہے؟ تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ وہ تین چیزیں جو قرآن مجید سے میں اس لیے عرض کر دی ہیں
کہ ان کے ہوتے ان روایتوں کو اس طرح نہیں مانا جا سکتا۔ پھر کیا یہ روایتیں کسی نے بنا لی ہیں یا ان کا کوئی مدعا اور ہے؟ تو میرا زاویہ نظر یہی ہے کہ نہیں، ان کا مدعا بالکل اور ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بات تو پائے تکمیل کو پہنچی۔ اگلی نشانیوں پر اب ہم اگلی نشست میں بات کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔